الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی ونڈدا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے۔ لا تعداد حمد و ثنا اسی رب کائنات کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، الرحمن الرحیم ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ دل کی دھک دھک کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ کون سا شور جڑا ہوا ہے، آنکھ کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ کون سا نور جڑا ہوا ہے، جناب انسان کے سانس کو کیا پتا کہ ان موتیوں میں کس ذات کا تصور قائم ہے، جناب من انسان کی صفات کو کیا علم کہ یہ انسان کی خلقیت اس لیے ہوئی ہے۔ سورج روشنیاں ضرور بکھیرتا ہے لیکن چاند اس کی روشنیوں کا طالب ہے، چاند کی روشنیاں اپنی نہیں، وہ جب بھی روشنیاں لینی چاہے تو سورج کی طرف توجہ دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں جب سے مصطفیٰ نے اپنی انگشت کا اشارہ کیا ہے سورج کو بھی پتا چل گیا ہے جو محمد والا ہو اس کو روشنیاں دینی ہے، اور چاند کو بھی پتا چل گیا ہے محمد والے کبھی مرجایا نہیں کرتے، کائنات کو روشنیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ مصطفیٰ جو عشق ہے کائنات کا، جو روح ہے کائنات کی، جو زندگی ہے کائنات کی۔ ارے لوگوں کی دل کی بات ہے، کوئی ان کو آقا کہتا ہے، کوئی ان کو مولا کہتا ہے، کوئی ان کو سرور کونین کہتا ہے، کوئی ان کو شب اسراء کا دھولا کہتا ہے، اور جب عاشق کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں بات کرے تو وہ یہ کہتا ہے جان پھول کے تو دیکھو، میری جان بھی وہ ہے، میرا تن بھی وہ ہے، میرا من بھی وہ ہے۔ اور عاشق کے لیے تو محبوب کی زلفوں سے بڑی اسیری کسی چیز میں نہیں۔ ارے رات کو کیا پتا کہ اندھیرا کس کو کہتے ہیں، عاشق کے لیے تو محبوب کی زلفوں سے بڑی سایہ کا کوئی نہیں۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے اپنی ذات و صفات کو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ ذرہ ذرہ مل کر مٹی بنتا ہے، مٹی جڑ جائے تو بندہ انسان بنتا ہے۔ انسان اپنے قد سے نہیں ہوتا، انسان اپنے کردار سے نہیں ہوتا۔ کئیوں کے بخت کا ستارہ عروج پہ ہوتا ہے، جدھر جاتے ہیں رب کرم نوازیاں کر دیتا ہے، لیکن بخت کے ستارے سے پوچھا تیرا فضل کیا ہے؟ کہا جس کو میں مل جاؤں دنیا اس کی غلامی کرتا ہے۔ تو جناب میں نے مصطفیٰ کریم کے نوکروں سے عرض کی کیا آپ کے پاس بھی بخت کا ستارہ
ستارہ ہے، کہا جب سے محمد کی نوکری میں آئے ہیں وقت کا ستارہ بھی ہماری غلامی کرتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، درود ہو اور خدا رحمت کرے اولیاء امت کے قبروں پہ کہ یہ اللہ اللہ کی صدائیں، یہ یوں ہو کی معرفتیں، دل میں رونق الہی اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہے تو یہ اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے۔ خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کک سواد نہ مشری اندر تے کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ اور ملا علی قاری کی غلامی کرتے ہوئے جب اس سے پوچھا کہ تو نے ذات مصطفیٰ، نہ بھئی میں پیسے نہیں، میں عرض کروں ابھی تاکہ میری گفتگو میں خلل نہ پیدا ہو، میرے شاہ جی حضور 40-45 سال سے اس دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، اور بشار شاہ جی ان کے استاد تھے جو ان کی ادھر 79 میل میں چلا گا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم فقیروں کے غلام ہیں اور ہم سید ہیں، ہمارے شایعہ نہیں، کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میری آیات کا مول کم مت لگاؤ، اوروں کے نصیب ہے، رب نے ان کے لیے لکھا ہے، لیکن سید کو گوارا نہیں، بات اپنے نانے دادے کی کرے اور اس کے عوض پیسے لے۔ ارے جن کی چکی مدینے سے چل رہی ہو ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پیر نصیر الدین شاہ فرماتے تھے جب بے نیاز سے یاری لگا لو تو در در کے دھکے نہیں کھانے پڑتے، وہ خود تمہاری زندگی کا بھی وارث ہے، تمہارے رزق کا بھی وارث ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ جناب من پچھلے دنوں شوق پیدا ہوا کہ صحرا میں زمین خریدیں، تو جنڈا والا کے ارد گرد میں ذرا گھومنے لگ گئے کہ زمین یہاں سے خریدی جائے۔ تو جب میں نے پتہ کیا تو میں نے کہا کبھی سنا ہوتا تھا کہ ریت تو بڑی خشک ہوتی ہے اور اس میں تو زرخیزی نہیں پائی جاتی، لیکن جب ادھر آئے تو پتہ چلا جس ریت کو پانی روز ملنے لگ جائے نا وہ زرخیزی سیکھ جاتی ہے، یعنی وہ جناب من ٹبوں پہ کبھی فصلیں نہیں ہوا کرتی، لیکن جن ٹبوں کے سائیں اوپر آ جائیں اور روز پانی لگانے لگ جائیں ان کی جناب بنجر ہونا قائم نہیں رہتا۔ وہ ماہی کی سخاوت سے، اپنے آقا اپنے مالک کی سخاوت سے جب اس کی اوٹ میں پانی دیا جاتا ہے تو وہ زرخیزیاں اگلنے لگ جاتی ہے۔ سمجھ میں یہ آیا بندہ بنجر نہیں ہوتا جو محمد کی غلامی کر لے، جس کو محمد کی غلامی مل جائے اس کا دل بھی اس کا دیدار عطا کر دیتا ہے، اس کی نسل بھی اس کا دیدار۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ جیو شاہ جیو۔ جناب دنیا میں ہر چیز کی بڑی مٹھاس ہے، میاں محمد بخش صاحب نے مشری کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیوں جی مشری چینی سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے، اس میں قدرتی آفات بھی پائی جاتی ہیں، یعنی کئیوں کے لیے میٹھا ہضم نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا اگر مشری ساروں کو پسند نہ آئے، کئیوں کو پینے کو، جناب کئیوں کی عادت ہوتی ہے کہ میٹھا کھائیں تو دل گھبرانے لگ جاتا ہے، تو ان کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو تم ہمارا مشری سے دل گھبرائے تو کھنڈ کی طرف آ جاؤ، اور یاد رکھیں جب ان چیزوں کے مٹھاس زبان تک رہتی ہے، لیکن ملا علی قاری کہتے ہیں مصطفیٰ کا نام لیتے جائیں تو مٹھاس زبان تک نہیں رہتی، انسان کی روح بھی میٹھی ہو جاتی ہے، انسان کی نسل بھی میٹھی۔ سبحان اللہ۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ انسان ذات مصطفیٰ کی بات نہیں، کیونکہ رب نے ان کے حسن کو کئی پردے عطا کیے، اسم مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جب اسم مصطفیٰ کا نور اگر کائنات میں مکمل روشن ہو جائے کہ ساروں کو سمجھ آ جائے کہ محمد پکارا جا رہا ہے، اس سماعت پر، اس سماعت کا کیا کہنا، لوگ ساری زندگی دنیا داری کی باتیں سنتے سنتے زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں، دولت کے ہاتھوں مجبور، اولاد کے ہاتھوں مجبور، زمین کے ہاتھوں مجبور، لیکن کسی سے پوچھو مجبور
مجبوری ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کہا کوئی مٹھاس زندگی میں ملی نہیں، لیکن آؤ میں دعوت دیتا ہوں جو محمد کی غلامی کر لے اس کو کوئی مجبوری نہیں رہتی، کئی مجبور اس کے در پر کس کو لیے حاضر ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو نا عشق مصطفیٰ۔ جناب من مولا علی قاری لکھتے ہیں صرف اس میں مصطفیٰ کا اگر نور روشن ہو جائے نا تو آپ کہتے ہیں دنیا میں دیکھنے لگ جانا، قبروں سے مردے اٹھنے لگ جائیں گے، گنگے بولنے لگ جائیں گے، جن کی سماعت کمزور ہوگی وہ سننے لگ جائیں گے، اور فرمایا جو صدیوں سے غافل ہو اور اس میں مصطفیٰ اگر زبان پر آ جائے وہ غفلت چھوڑ کے اللہ اللہ کی ضربوں میں لگ جایا کرے۔ جناب من میں مٹھاس کی بات شروع کی تو آؤ دنیا کی مٹھاس چکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مدینے والے کے در پر چلے جاتے ہیں کہ جس کے در پر کہیں کوڑے آ کے سونے ہو گئے۔ آؤ میں نے پچھلے دنوں بھی ایک جگہ عرض کی کہ جس کی جو طلب ہوتی ہے سخی وہ ہوتا ہے کہ اس کی طلب کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے۔ اب جناب من فتح مکہ کے بعد مصطفیٰ کریم جب پورے مکے کی حکومت مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آ گئی تو کئیوں لوگوں نے مصطفیٰ کریم نے سارے بادشاہوں کی بادشاہیاں بھی جب مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئی، مکے کے سردار بڑے سردار تھے، مال و زر بھی بڑا تھا، لیکن جب مصطفیٰ کی حکومت آ گئی نہ مال رہا نہ زر رہا، مصطفیٰ کریم نے کہا آؤ میں اپنے خمس میں سے اپنے 5ویں حصے میں سے جاؤ تمہیں بکریاں بھی عطا کر دیتا ہوں، مال بھی عطا کر دیتا ہوں، یہ نہ سوچنا محمد آئے اور ہماری سرداریاں چلی گئی، اور کئیوں کو تو محمد کے قدموں کے صدقے رب نے سرداریاں عطا کی۔ سبحان اللہ۔ جب مصطفیٰ کریم نے اپنے حصے میں سے مکہ کے سرداروں کو دوبارہ سرداریاں عطا کر دی، یاد رکھے پہلے سرداریوں کی بات اور تھی جو مال سے تھی، اب سرداریوں کی بات اور تھی جو مصطفیٰ کی نگاہ سے تھی۔ تو ساروں نے شور کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ تلوار ہم چلائیں اور مال مکے کے بادشاہ لے جائیں، جانیں ہم دیں، ہم مدینے سے آ کے مصطفیٰ کے لیے لڑیں، جانیں ہم دیں، زیر و زبر ہم ہوں، اور مصطفیٰ کریم اونٹ بکریاں اور اس طرح کی چیزیں مکہ کے شاہوں کو دے دیں۔ تو مصطفیٰ کریم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے یوں ٹبا سجوایا اور ادھر آ کے مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہو گئے، اور آپ نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم کچھ باتیں کرنا چاہ رہے ہو، لیکن آؤ محمد کو سنو کہ محمد کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جناب من جب مصطفیٰ اب عاشق کے لیے تو قیامت، لوگ کہتے ہیں قیامت کل برسے گی، میں کہتا ہوں وہ قیامت وہ نہیں ہوگی کہ جس میں حساب ہوں گے، اس سے بڑی قیامت کیا کہ قیامت کے روز جب ہوا چلے گی مصطفیٰ کی زلف لہرائے گی۔ ارے اس سے بڑی قیامت کیا کہ بندہ آنکھ اٹھائے گا اور مصطفیٰ کے نینوں کا دیدار کرے گا۔ ارے عاشق کے لیے تو معشوق کا مل جانا قیامت ہے، عاشق کے لیے تو دلبر کا مل جانا قیامت ہے، اور جس کو بھوک لگی ہو اس کے سامنے روٹی آ جائے تو وہ ساری چیزیں چھوڑ کے دنیا میں ایک مارکا ایک جگہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ تیاری کے لیے چیک کرنا چاہتے ہیں ہم، یہ لیبارٹری میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو کس چیز کی ضرورت ہو، کیا اس کو مل جائے۔ تو ایک بندہ تھا اس کو بھوکا باکھا نہیں تھا، رجا ہوا تھا، تو اس کو ایک عورت کے ساتھ بھیج دیا، تو اس نے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، تو سمجھ میں آ گیا پیٹ بھرا ہوا ہو تو بندہ گناہ کی طرف جاتا ہے، خالی پیٹ گناہ کرنے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ بندے جب روٹی اس کے سامنے رکھی گئی ایک خالی پیٹ کے سامنے تو اس نے بھاگ کے روٹی کی طرف لپکا، اس کو کوئی فرق نہ پڑا کہ سامنے کوئی میرے سامنے برہنہ حالت میں ہے یا صاف حالت میں ہے، یعنی سمجھ میں آ گئی بھوکے کے آگے اگر روٹی پڑی ہو تو اس کو کسی اور چیز کی بات نہیں سوچتی، پیاسے کے سامنے پانی ہو تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی،
ہوتی. ارے جس کے پاس مال و زر نہ ہو اس کے سامنے مال و زر آ جائے تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. جس کے آنگن میں بچے نہ کھیلتے ہوں اس کو کیا پتا کہ بچوں کا چہچہانا کیا ہے. جس کے کبھی لاڑی کھینچنے کے لیے کوئی شخص ہو ہی نہ اس کو کیا پتا کہ لاڈ کیا ہوتا ہے. جس کی زلفوں کو کھینچنے کے لیے اس کی اولاد موجود نہ ہو. میں بچپن میں نا تو ہمارے ایک عزیز تھے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ذرا اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. تو میری والدہ صاحبہ کہتی ہیں کوئی نہیں بچہ ہو گیا نا تو جب وہ پیچھے سے پلو کھینچے گا نا تو اس کو خود سمجھ آ جائے گی کہ گھر میں فیصلے کیسے کرنے ہیں, گھر میں رہنا کس کو ہے. جناب جس کے آنگن میں جو نہ موجود ہو اگر اس کے سامنے آ جائے تو بندے کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. اور جس کا سجن اس سے دور ہو, سجن ویڑے میں آ جائے تو وہ چاند کو نہیں دیکھتا. برائے ابن حازم کہتے ہیں مصطفیٰ سرخ داڑھی والا لباس پہن کے جب میدان میں آئے تو ہم نے چاند کو دیکھنا چھوڑ دیا, محمد کو دیکھنا شروع. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ. ابھی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم سرخ داڑھی والا لباس پہن کر آئے تو جوش و حسن بڑا نمایاں ہو رہا تھا. ہم نے کہا کہ آج کیا بات ہے, رات کو تو چاند چمکتا ہے, کیا بات ہے کہ آج چاند چمکنا بھول گیا ہے. تو برائے ابن حازم کہتے ہیں میں نے کہا جب 14ویں کا چاند سامنے آ جائے تو چاند کو چمکنا یاد نہیں رہتا. اور یاد رکھو کسی کا ماہی کوئی تو کسی کا ماہی کوئی, ہمارا ماہی وہ ہے. جب رب کے پاس جاتا ہے تو رب کہتا ہے کعبہ قوسین و ادنا, محبوب اتنا قریب آ جا کے ایک کوس جتنی جگہ باقی. اب سونے نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم کچھ سننا چاہتے تو آؤ میں بتاتا ہوں. تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ میں نے مکہ کے سرداروں کو مال دے دیا, کیا میری بات سننا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سننا چاہتے ہیں, آپ کی نہیں سننی تو کس کی سننی ہے. یاد رکھے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور یہ کہتے کہتے موت آ جائے گی. مصطفیٰ کریم جب باہر نکلتے تھے نا تو اپنا حسن لوگوں کو دکھاتے تھے. سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون کی مورے بھی جن کے دلوں پر لگی ہوتی تھی. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ نبی آ گیا, وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں ابن فلاں آ گیا, وہ کہتے تھے ساری بات ایک طرف, محمد جیسا سونا کوئی نہیں, محمد جیسا میٹھا کوئی نہیں, محمد جیسا سچا کوئی نہیں, محمد جیسا ایمانت دار کوئی نہیں. اور یاد رکھو دنیا کی ایمانتیں اور محمد نے تو سارے کے دلوں میں ایمان کی امانت عطا کی. سبحان اللہ. اب انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کریم نے کہا جب تم بتوں کی پوجا کرتے تھے مانتے نہیں ہو کہ میں ہی تھا جو تمہارے پاس ایمان کی دولت لے کر آیا, تمہیں ذات الہی سے مشرف کروایا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے, آپ کی مہربانیاں ہیں. پاک رسول اللہ نے پھر فرمایا آپ نے کہا تم ہی تھے نا جو اپنے عزیزوں کارب میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے, کیا یہ احسان نہیں سمجھتے کہ محمد کے آنے سے تمہاری آپسی لڑائیاں ختم ہو گئی؟ تمہارے درمیان یہ بات نہ رہی کہ یہ انصار ہے یا مہاجر ہے. بس تم نے کہا یہ محمد کا غلام ہے, جو محمد کا غلام ہو وہ ہمارا ہو جائے گا. جب یہ معاملہ ہوا سرکار نے پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے دلی قدورتوں کو ختم کر کے نور ایمان سے روشن فرما دیا. تو سرکار نے تیسرے سوال کے ساتھ عرض کیا تم ہی تھے نا کہ جن کے چولہے کبھی نہیں جلتے تھے, میرا محمد کا تمہارے آنگن میں پھیرا ہو گیا, رب نے تمہیں رزق وافر عطا کر دیا. کہا یا رسول اللہ احسان ہے آپ کا. ایسا انداز تربیت مصطفیٰ کریم نے کبھی زندگی میں نہ اپنایا. مصطفیٰ کریم کہتے ہیں تم بھی یہ سوچتے ہوگے کہ اس کو مکہ کے سارے اس کے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا, ہم نے اس کو اپنے پاس رکھا. صحابہ رونے لگ گئے, انصار رونے لگ گئے. کہا تم بھی یہ سوچتے ہوگے, میں احسان مانتا ہوں تمہارا, مصطفیٰ احسان فراموش نہیں ہے, میں احسان مانتا ہوں. جب میرے پاس گھر نہیں تھا تو تم نے رہنے کے لیے مجھے مدینہ عطا کیا. صحابہ اور رونے لگ گئے. مصطفیٰ کریم نے کہا نہ میرا کوئی اس وقت باپ موجود تھا
نہ دادا تھا کہ میں اس کی جائیداد پر فخر کرتا، لیکن میں تمہارے دیس میں آیا تو تم نے مجھے عزت دی، آج میں مسجد نبوی میں واعظ و نصیحت کرتا ہوں، میں تمہارا احسان مانتا ہوں۔ لیکن جب صحابہ اور رونے لگ گئے تو مصطفیٰ کریم نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا، آؤ تم نے خوشی کا بھی مزہ لے لیا، اب غم کا بھی مزہ لے لیا۔ ارے محبوب وہ نہیں ہوتا جو صرف خوشیاں دکھائے یا غم دکھائے، محبوب وہ ہوتا ہے جب خوشیوں کی ضرورت ہو تو خوشیاں عطا کرتا ہے، جب جناب ڈرانے کی ضرورت ہو تو ڈر عطا کرتا ہے، جب معشوق عاشق کو وصل کی ضرورت ہو تو وصل عطا کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم یہ سوچتے ہو کہ میں نے ان کو یہ مال کیوں دے دیا، تو جان لو ان کو مال کی ضرورت تھی، وہ مال کی وجہ سے اسلام کو اچھا جاننے لگ جائیں گے، اور یاد رکھو وہ اب یہاں سے مکہ کی طرف اپنے مال کے ساتھ جائیں گے، تم خوش نہیں ہو کہ وہ مال کے ساتھ جائیں گے، تم محمد رسول اللہ کے ساتھ جاؤ گے۔ اوہ خوشی یہ نہیں کہ تمہاری عزت کتنی ہے، خوشی یہ نہیں تمہارا کردار کتنا اونچا ہے، ارے تمہارا قد کا پتہ تب لگتا ہے جب تمہاری پیشانی مدینے والے کے سامنے جھکتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ عاشق پڑھن نماز پریم دی، جے میں حرف نہ کوئی ہو، جے آقیا نیت نہ سکے، اے وضو پاک سزوئی ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اکھیاں نیرن خون جگردہ، اکھیاں نیرن خون جگردہ، وضو پاک سزوئی ہو۔ فرماتے ہونٹ نہ ہلن تے لب نہ پھڑکن، یا حضرت باہو اے خاص نماز اندر دی ہو۔ فرمایا نماز سجدہ ریزی ہے، لوگوں نے طریقت اور شریعت کو جدا کر لیا، میرے مرشد فرماتے ہیں سجدہ کرنا شریعت ہے، سجدے میں یار کو دیکھنا طریقت ہے، رکوع کرنا شریعت ہے، اور رکوع میں سبحان کی سبحان قدرت کو اپنی ذات میں محسوس کرنا یہ طریقت ہے۔ اگر نقش قدم پر چلنا طریقت ہے تو دل میں یار کو بسا لینا، اگر نقش قدم پر چلنا شریعت ہے تو دل میں یار کو بسا لینا طریقت اس کو کہتے ہیں۔ اور عاشقو بندہ کہتا ہے کہ کمال زندگی یہ نہیں، میرے مرشد باؤ سلطان فرماتے ہیں کمال زندگی نہیں کہ مال و زر تمہارے پاس ہے، کا ایک چھوٹی سی ڈبیا یہ جو دل میں رب نے عطا کی ہے، کمال یہ ہے اس میں تم اس لامکاں کو بھی بسا لو، سرور انبیاء کو بھی بسا لو۔ عاشقو اور مٹھاس کی طرف ذرا چلتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم، سونے مصطفیٰ کریم کی عادت ہوا کرتی تھی، ارے ہم تو ہم ہیں، جو مسلمان پھیکا اٹھڑا پھٹڑا ٹوٹا پھوٹا در مصطفیٰ پہ آتا تھا نا تو مصطفیٰ اشارہ کر کے اس کو بہاریں عطا کر دیتا تھا، لیکن جس کنویں کے پاس سے بھی مصطفیٰ کا گزر ہوتا تھا نا، اگر اس کے پاس مٹھاس نہیں ہوتی تھی تو مصطفیٰ یہ نہیں کرتے تھے کہ دعا کرتے تھے یا اللہ اس کو مٹھاس عطا کر دے، مصطفیٰ سخاوت سے اپنا لواب دہن اس کی نظر کرتے تھے، جب وہ لواب دہن کو اپنے اندر سما لیتا تھا کھارا کھارا نہیں رہتا تھا، مٹھاس عطا کر دیتا تھا۔ آج بھی مکہ و مدینہ کی سرزمین میں ایسے پیر موجود ہیں، ایک لواب کے صدقے قیامت تک ان کی مٹھاس کبھی زائل نہیں۔ علماء بحث کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواب دہن کی کی کچھ خصوصیات تھی، ایک یہ تھی کہ خود میٹھا ہوتے تھے اور جس کو ملتی تھی اس کو بھی میٹھا کر دیتی تھی، ایک کمال یہ تھا خود خوشبودار تھی، سرکار کا لواب خود خوشبودار تھا، جس کو ملتا تھا اس کو خوشبودار کر دیتا تھا، ایک یہ کہ سرکار کا لواب خود شفا تھا، جس کو ملتا تھا اس کو شفا کی پڑیاں عطا کر دیتا تھا۔ عزیز من جو غفلت انسانیت کی وجہ سے رب سے دور ہو جایا کرتا تھا، جب مصطفیٰ لواب عطا کرتے تھے غفلت دور ہو جاتی تھی، اس کا قرب مل جایا کرتا تھا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ شروع میں جب روزے فرض نہیں تھے تو مصطفیٰ کریم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو جو بچہ مصطفیٰ کریم کے پاس آنا نا تو اس کے منہ میں ذرا تھم تھمانا، ایسے اس طرح کرنا، کہنا منہ کھولو، تو جب اس طرح کرتے تھے نا
تو ان کی ماں کو کہتے تھے ان کو کچھ کھانے کے لیے نہ دینا، لیکن مائیں دیکھنے کے لیے ان کو کچھ دیتی تھی کہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، آج ان کو کھانا کیوں نہیں دینا۔ جب ماں روٹی آگے کرتی تھی تو وہ کہتے تھے ماں ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو پوچھتی تھی کیا ہوا، کہ مصطفیٰ نے کچھ منہ میں عطا کیا، تب سے بھوک کی علم نہیں رہا، پیاس کی سوچ نہیں رہی۔ ارے جس کے تھمتھمانے سے جسم کی ضروریات ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل میں آنے سے جناب روح کی غلاظتیں، جسم کی غلاظتیں دور ہو جاتی ہے، اور بندہ آنکھ بعد میں بند کرتا ہے، دیدار رب پہلے عطا کرتا۔ قبر یہ نہیں ہے کہ تم کفن پہن کے اس میں چلے جاؤ، قبر تو یار کے ملنے کی جگہ ہے، قبر تو ماہی کے دیدار کی جگہ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ یہ مسئلہ کیا تو کئی لوگ کہتے ہیں یہ لوگ قبروں کا سجدہ کرتے ہیں۔ میں تنقیدی آدمی نہیں ہوں، لیکن میں بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میرے لیے میرے مرشد نے فرمایا نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دونوں تو دل سڑیا ہو، ہم تو وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے ماننے والے ہیں۔ مسلمان جس کو کلمہ نصیب ہو جائے، ہم کہتے ہیں تو کسی بہانے آ سہی، یہاں 100 بہانہ فضل کا ہے، یہاں آنا جانا ثواب ہے، یہاں دل لگانا ثواب ہے، تو کسی بہانے آ سہی، یہاں 100 بہانہ فضل کا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں تو آپ تو نماز تو انفیوں والی پڑھتے ہو۔ میں نے کہا ہم نے دیکھا فضل شاہ کو، فضل شاہ نے کچہری رسول میں مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز پڑھی، ہمیں نہیں پتا کیا معاملہ ہے۔ ہم ابو حنیفہ سرکار کا اس لیے حیا کرتے ہیں کہ جنہوں نے محمد کو دیکھا اور ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے کچہری رسول میں مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز پڑھی، تو ہمیں یقین ہے وہ سچے ہیں اور ان کے انداز بھی سچے ہیں۔ ہم ابو حنیفہ کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی میں 17 حدیثیں نقل کی۔ لوگ ان کو کہتے تھے یہ حدیث کے معاملے میں کمزور ہیں، لیکن وہ کہتے تھے پوچھو تو صحیح حدیثیں کم کیوں نقل کی، کاجی کم کیوں نقل کی، کہ مولا علی کے علاوہ کسی اور پر اعتبار آیا ہی نہیں، جو علی سناتے گئے میں لکھتا بھی گیا اور اس دنیا کو بتاتا گیا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ ہم قبر کا بوسہ اس لیے نہیں لیتے کہ اس میں صاحب مزار موجود ہے، ہم قبر کا بوسہ اس لیے لیتے ہیں کہ جتھے مایا پاب رکھدا اتھے اگدا سرودا بوٹا۔ ہم اس ذرے کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ محبوب کی گزرگاہ ہے، جدھر محبوب آ جائے وہاں کلیاں چھٹنے لگ جاتی ہیں، کوئلیں بولنے لگ جاتی ہیں، اور چڑیاں چہچہا کے بتاتی ہیں یہ کسی عام بندے کا آنگن نہیں، اس آنگن میں بہار مصطفیٰ تشریف۔ اس مٹی کا کیا کہنا جس میں فرشتہ آ کے پوچھے ماں کنتا تقل فی حق حاضر رجل، تو اس سونی صورت والے کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو میرے علی بول اٹھے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں۔ الطاف حسین علی کہتا ہے کہ میں حمد بیان کرتا ہوں، اس سے بڑی اس کی حمد کیا بیان کروں۔ مجھ جیسا گندہ اور نافرمان اس کی حمد بیان کر رہا ہے۔ سوچو تو صحیح، کوئی عمل ہے، کوئی سیرت ہے، کوئی اخلاق ہے؟ نہ، جب سے ماہی کے در پر گئے ہیں انہوں نے اپنے در کے سوالی ہونے کے صدقے علم بھی عطا کر دیا، عمل بھی عطا کر دیا۔ اور کہیں میں خانوں جن کے اجڑے نظر آتے ہیں ان کے ساکوں کے لیے دعا خانہ بھی اس طرح کو کھانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ 22 منٹ میری گفتگو کو ہو گئے، اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس پیر کے پاس سے گزرا کرتے تھے اس کو مٹھاسیں عطا کرتے تھے۔ جناب من، اب مدینے میں ایک حضرت جابر کے گھر اور مدینے سے باہر بدر کی طرف جائیں تو وہاں بھی ایک کنواں ہے۔ ایک مدینے کے قرب شروع میں ایک کنواں ہے جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جو اس کا پانی پی لیتا تھا اس کو معدے کے
اور کئی جسمانی امراض لاحق ہو جایا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کریم پاس سے گزرے، مجھے نہیں پتا کہ کسی نے عرض کیا ہو کہ یا رسول اللہ اس کنویں پر نگاہ کریں، مصطفیٰ سخیوں کا سخی ہے، خود ادھر چلے گئے۔ مصطفیٰ کریم نے کہا کہ ایک ڈول اس میں سے پانی نکالو، تو جب یہ پانی نکالنے کا حکم ہوا تو مصطفیٰ کریم نے ایک گھونٹ لیا اور کلی مبارک کر کے اس کو عنایت کر دی۔ لوگ کہتے ہیں تھوک پھینکا جاتا ہے، کلی کی جاتی ہے، میرا مزاج نہیں ہے کہ مصطفیٰ پھینکتے نہیں ہیں، عطا کرتے ہیں۔ پھینکنے والے اور ہوتے ہیں، عطا والے اور ہوتے ہیں۔ جناب من مصطفیٰ کریم نے کلی کی اور کنویں کو عطا کر دی۔ لوگ کہتے ہیں لوگ پانی بھی پیتے تھے، شفائیں بھی لیتے تھے، اور جو مدینے میں داخل ہوتا تھا کہتا تھا بڑی عجیب سی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ کہتے تھے جب سے مصطفیٰ کریم نے اس کنویں میں کلی فرمائی ہے تب سے اس کا پانی بھی شفا والا ہو گیا ہے، اور دنیا کو خوشبو کی ضرورت ہو تو اس کے پانی سے غسل کر دیا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور جناب من میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا کہیں کہ سفر میں میٹھا پانی ہضم نہیں ہوتا کیونکہ گرمی ہوتی ہے، پیاس اس قسم کی ہوتی ہے کہ میٹھے پانی سے کبھی نہیں بجھتی۔ ہاں چائے پی لیں میٹھی تو اس سے بجھ جایا کرتی ہے، کیونکہ گرمی کو گرمی، دشمن کو دشمن ہی زیر کرتا ہے۔ جناب من اب سفر کی عادت ہوتی ہے، وہاں زیادہ میٹھے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب آپ موجود ہوں اپنے مرکز میں تو وہاں میٹھے شکنجی سے بھی کام چل جاتا ہے، جامع شیری بھی فیض دے دیتی ہے، جناب دودھ سوڈا بھی آپ لوگوں کو راحت بخش دیتا ہے، کسی قسم کا بھی میٹھا ہو۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے گھر رہنا ہے، جس قسم کا میٹھا پئیں گے صحت بخش اور فرت بخش ہوگا۔ تو آؤ مصطفیٰ کے لواب کی معجزات سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، مٹھاس سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم جب سفر پر نکلے نا تو میں نے خود اس بیر کا پانی پیا ہوا، اس بیر پر جب سرکار نے لواب دہن عطا کیا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا، لیکن جب مدینے کا پانی پئیں تو اس کنویں کی مٹھاس اور ہے، اس کنویں کی مٹھاس اور ہے۔ سمجھ میں آئی جس کی جو ضرورت ہو مصطفیٰ اس کو وہ عطا کرتے ہیں۔ سفر میں کنویں کی مٹھاس کم رکھ کے اس لیے بتایا، ارے جناب جب گھر میں میٹھا تیار کرنے والی عورت ایک ہو نا، چائے تیار کرنے والی، اچھی چائے تیار کرنے والی، جس کا آپ سے مزاج ملتا ہو، تو آپ گھر میں 4-5 عورتیں ہوں، آپ اس کو ہی کہتے ہیں، آپ پتہ ہوتا ہے اس نے اتنا ہی میٹھا رکھنا ہے جتنا میں پیتا ہوں۔ جناب جب کسی کے گھر میں جائیں تو آپ کہتے ہیں یا کم رکھ دیں یا زیادہ رکھ دیں، اپنی صحت کے مطابق میٹھا پیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے آیا کہا کہ کوئی سوالی اگر اس کنویں پہ آ جائے، اس کا پانی پینا چاہے اور ہو سفر میں اور کہ بڑا میٹھا ہے، پیاس نہیں بجھی، رب اس کو اتنی مٹھاس عطا کرنا جتنی کہ مسافر کی ضرورت ہو، اور مدینے والے کنویں کو اتنی مٹھاس عطا کرنا کہ جتنے میٹھے کی اس کو ضرورت ہو۔ یاد رکھیں سیر ہو یا سوا سیر ہو، ہوتی تو گندم ہی ہے۔ میں 92 میں نہیں آیا، 18 میں کچھ سال پہلے آیا، زلفیں زیادہ لمبی تھی۔ ایک دفعہ جب فوجی فور شیڈول میں آیا تو تب بالکل میرا فوجیوں والا کٹ تھا، ہے تو میں ہی تھا نا، دستار تبدیل ہوگی، جناب داڑھی بڑی چھوٹی ہوگی، زلفیں بڑی چھوٹی ہوں گی، لباس میں فرق ہوگا، پہناوے میں فرق ہوگا، ہے تو میں ہی تھا نا۔ تم کہتے ہو 40 سال بعد نبی تھا، ارے ہے تو محمد ہی تھا۔ محمد 40 سال پہلے بھی جتنا سونا و سخی تھا، 40 سال بعد بھی اتنا سونا و سخی تھا۔ ارے تم اپنے خزانوں پر مان کرتے رہو، ہم محمد کی عطاؤں پر مان کرتے رہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس بچی سے پوچھو کہ روٹیاں کیوں نہیں پکانی آتی، تو وہ کہے کہ جب ہنر سیکھنے کی ضرورت تھی تو میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ کبھی اس بیٹے سے پوچھو کہ ہل چلانا کیوں نہیں آتا، تم تو نسل در نسل زمیندار ہو اور نسلوں کا تمہارا کام ہے، تمہیں یہ کام کیوں نہیں آتا، تو وہ کہے گا جب سکھانے کا وقت تھا میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ جناب من بیوی سے پوچھو کہ ابھی تو جوان ہو،
لیکن حرکتیں تمہاری بوڑھوں سے بھی آگے ہیں۔ تو وہ یہ کہے گی جب میری جوانی عروج پر گئی، رب نے مجھے اولاد دے دی اور میرا شوہر مجھ کو چھوڑ کے چلا گیا، میں اپنے بچوں کی کفالت میں لگ گئی، مجھے نہیں پتا کہ جوانی کیا ہوتی ہے۔ کہیں مردوں سے پوچھو بھائی گھر میں کھانا کیوں پکاتے ہو؟ تو وہ کہیں گے جب کھانا پکانے والی چلی گئی ہے تو مجھے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کھانا پکانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سارے گھروں میں نوکر نہیں ہوتے، سارے گھروں میں سکھانے والے نہیں ہوتے، سارے گھروں میں چچا اپنے بھتیجے کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا، سارے گھروں میں دادا دادی اپنی پوتی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے۔ وہ ساروں کا مزاج، ساروں کا گھرانہ، ساروں کی سماجی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جناب من جس کے سائیں ترکڑے ہو، جس کے سر پر ہاتھ رکھنے والے موجود ہو، ارے لوگ ابو طالب کی گواہیاں اس لیے دیتے ہیں۔ جب سرکار کو ضرورت پڑی نا تو چاچے نے کفالت والا ہاتھ رکھ دیا، جب سرکار کو ضرورت پڑی نا تو دادے نے جناب برکتوں والا ہاتھ رکھ دیا۔ اور مصطفیٰ کریم کی میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ان کی پرورش کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ان کے مقدر تھے کہ مصطفیٰ ان کے آنگن میں مسکرا رہے۔ جناب من اب ہر کسی کا مقدر ہو، نصیب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جب میں شروع میں اس علاقے میں آیا تو یہ دستاریں دیکھ کے میں بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ کتنے مولویاں چ پھسایا ہی، کئیوں نے کسی رنگ کی باندھی ہوئی، کئیوں نے کسی رنگ کی باندھی ہوئی، لیکن سب بعد میں سمجھ آیا کئیوں کی جٹوں والی ہے، کئیوں کی مرشد والی ہے، کئیوں کی نگاہ والی ہے، کئیوں کی بے نگاہ ہے۔ ارے دستار کے ہر پیج کی تعظیم ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، ساروں کی پگڑیاں محمد کی نگاہ والی نہیں ہوتی، لیکن جن کی پگڑیوں ذات و صفات میں محمد کی نگاہ جائے ان کی یتیمی ان پر اثر نہیں پیدا کرتی، ان کی قبر کی مٹی اور ان کی زندگی کی گفتار بتاتی ہے۔ نہ کردار اپنا نہ گفتار اپنی تو نہ سنبھالنے والا کون تھا؟ بلے شاہ بول اٹھے موتی چوک جنا دی ہوئے او نہ چکن دانے، کرم جنا تے مرشد کرتا او کملے بھی اور سیانے او عاشق کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا کہ اس کی دستار ہو یا اس کے بال ہو، کہ ماہی کا نالین ہو اور اس کو صاف کیا جائے۔ میں نے ایک موچی کے پاس جا کے پوچھا کون سا برش استعمال کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی جانور، اچھے جانور یا گھوڑے کے بالوں والا برش زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا آج کل تو مارکیٹ میں پلاسٹک والے بھی آ گئے ہیں، وہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کہا جی اس کی صفائی اور چمک میں ذرا فرق ہوتا ہے، وہ بندہ موچی نہیں ہوتا جس کو جوتی چمکانی نہ آئے۔ جناب ہم بالوں کا استعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کی چمک سے مالک خوش ہو جائے۔ تو میں اس عاشق مرد کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں محمل منگ دی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والے، وہ جے کوئی چمدی وسنیک چا پوچھے ایک کوڑ کو جی کنگالے، سردار دعا پہ آنکھ دوی میرے اٹھا دی چروالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اولیاء کی چمک دیکھ کر، کس کی چمک دیکھ کر اس کے حسن کے مغالطے میں نہ رہو، پاس جا کے پوچھو تو کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہے گا واہ بک گئیاں تیرے نام ہوتے نیتے کون کمینی نے جان دا سی، میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام نو جگ سے آندا ہے، اور تیرا نام لے کے لگ پار جاواں مینوں آسرا تجھ جوان دا ہے، اور رحمت لگے نہیں پاک کمینیاں نو ایتے فیض سخی سلطان دا ہے۔ کتھے میں گندا، کتھے او دی نسبت، کدھر میں کنگال، کدھر محمد کی شانے؟ ارے تمہارا کمال نہیں کہ تم اس کو ذکر کرتے ہو، یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے تمہیں اپنا ذکر عطا کیے ہوئے۔ ان آنکھوں کو کیا پتا کہ کسی کو دیکھا جاتا ہے، آنکھوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جناب من جب گھر میں ٹوٹی لگی ہو تو نہر سے منہ نہیں موڑا جاتا، جب گھر میں نلکا لگا ہو تو سمندر کو خیر بات نہیں کہا جاتا، ٹوٹیوں میں نلکوں میں پانی کبھی کبھی ختم بھی ہو جاتے ہیں، نہر کے پاس جانے گھر میں دانے آ جائے
کملی والے کو بولا نہیں جاتا، تم کہتے ہو صرف اور صرف میں ہی ہوں، صرف اور صرف میں ہی ہوں، میرا لباس اچھا، میری گفتار اچھی، میرا بیٹھنا پہناوا اچھا، تمہارا کچھ بھی نہیں اچھا، پھٹے ہوئے گدڑی میں بھی ہوگے، اگر محمد کی خوشبوئیں آئیں گی تو ہم تمہارے قدموں میں بیٹھنا فخر سمجھیں گے۔ ارے مال و زار و عزت سے فقیر کو کوئی سروکار نہیں، فقیر کو مطلب ہے تو اپنے یار کی خوشبوؤں سے مطلب ہے۔ آؤ امیر خسرو کے در پر چلتے ہیں۔ امیر خسرو چشت کے شہنشاہ، بڑے بہت بڑے درویش کے ایک طالب تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے۔ آپ کے طالب تھے تو عشق کے ایک اصول ہوتے ہیں، یا تو محبوب کو آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، یہ دل کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، ہم مدینہ شریف میں ام ہانی کے گھر کے پاس بیٹھے تو ترکی کا ایک درویش آیا تو اس نے اس جگہ کو یوں سونگھنے لگ گیا۔ ہم نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا ادھر سے سونا معراج کو گیا تھا، ہم اس کے آنے اور جانے کی خوشبوؤں کو سونگھ رہے ہیں۔ امیر خسرو صبح صبح اپنے مرشد کے در کی طرف منہ کر کے یوں سونگا کرتے تھے تو کہتے تھے آج مرشد نے فلاں بات کی ہے، یعنی سماعت کی ضرورت نہیں، ہوائیں بتاتی ہیں کہ سائیں کس رنگ میں گفتگو کر رہا ہے۔ جناب من امیر خسرو کو خوشبوئیں آج ذرا زیادہ آنے لگے تو امیر خسرو مچل اٹھا، آج کیا بات ہے ہواؤں میں، عجب شوخیاں ہیں، عجب رنگ ہیں، عجب روپ ہے، آج اس کی خوشبو ذرا قریب سے آ رہی ہے۔ تو امیر خسرو گھر سے نکل کے باہر گیا تو دیکھتا کیا ہے، ایک اجڑے حال میں شخص اور اس سے خسرو کے مرشد کی خوشبوئیں آ رہی۔ تو پاس گیا، کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میرے بچیوں کی شادی تھی تو میں مرشد کے پاس گیا، عرض کی سرکار نگاہ بھی فرمائیں اور کچھ خطاب بھی فرمائیں کہ میں اپنے بچیوں کا فرض ادا کر لوں۔ وہ کہتا ہے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تاگس نگوید بادزی من دیگرم تو دیگری۔ امیر خسرو کہتا ہے میں تو ہو جا، تو میں ہو جا، میرا تن تیرا تن ہو جائے، تیری جاں میری جاں ہو جائے، اور اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے یہ باہو سلطان ہے یا فضل شاہ ہے، یہ فضل شاہ ہے یا باہو سلطان ہے، اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے یہ بستر میں علی ہے یا محمد ہے، اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ یہ محمد کا امتی ہے یا محمد کی نور کی ڈالیاں ہیں۔ جناب من مرشد کا طالب وہی ہوتا ہے جس کو اپنے مرشد کی فنا، اپنی ذات کو فنا کر کے مرشد کے ہاتھ پر بیعت مل جائے۔ جناب من مصطفیٰ کریم عشق کا وہ سرچشمہ ہے، جس جگہ کو عطا ہوئے جگہ نور ہو گئی، جس قلب کو عطا ہوئے قلب نور ہو گیا۔ آؤ ہم بھی ارادہ کر لیں، جب گھر سے تم یہ نیت کر کے نکلے ہی نہیں ہو کہ محفل میں جا کے سرکار سے ملنا ہے، گھر سے نیت کر کے آئے ہو جا کے چاول کھانے ہیں، لنگر کھانا ہے، وہ لنگر فیض تب تک نہیں دیتا جب تک کہ جس کے صدقہ پکا ہو اس کے دیدار کا شوق نہ تمہیں لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ عالم کے پاس بیٹھے یہ دونوں عالم دین ہیں، غلام یاسین صاحب، ان کو ایک دفعہ میرے بابا جان نے کہا تھا، میرے شاہ جی حضور نے، یاسین صاحب اس چک کو نہ چھوڑنا، دنیا تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ آج یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، رب نے بچے بھی عطا کر دیے، دین کے صدقے لنگر، وہ جو ایک 4 گھروں کا پرونا ہمیشہ بھوکا جاتا ہے اس کو ہوتا ہے وہ اس کی قدر کر لے گا، وہ اس کی قدر کر لے گا، اور جو سوالی بن کے محمد کے در پر بیٹھ جاتے ہیں، محمد جانتے ہیں ان کے کھانے کا وارث بھی میں ہوں، ان کے لنگر کا وارث بھی میں ہوں، ارے حلال کا ایک قطرہ بھی ہو نسلیں سوار دیتا ہے وہ تو محمد ہے۔ اگر تمہارے قلب میں آ جائے تمہاری نسل بھی رب پاک کر دے گا، تمہاری اصل بھی رب پاک کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر یہ مہربانیاں کرے، جب موت آئے نا تو جب گدڑ کی موت آتی ہے تو وہ جنگل کی شہر کی طرف بھاگتا ہے، تو جناب من جب ہماری موت آئے نا تو ہمیں یار کے دیوارے کی آرزو ہو، اور جناب من
یہ آرزو کرنی چاہیے جب موت آئے تو وصیت کی فکر نہ ہو، مرلوں کی فکر نہ ہو، تب فکر ہو آمنہ کے لال کی۔ جناب من جب زندگی آمنہ کے لال کی فکروں میں گزارو گے، موت تمہیں وہ حسن عطا کر دے گی، تم اس لباس سے اس لباس کی طرف جاؤ گے، اور اس لباس میں تم جو بھی ہو اس لباس میں محمد کی غلامی میں اس کا دیدار پالو گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس آنگن میں کبھی نہ بھیجے جو خود کنگلا ہو۔ ارے سخیوں کے در پر بیٹھے رہیں گے، خود بھی سخی ہو جائیں گے۔ جو محمد کے در پر بیٹھا رہے گا، کسی دردے میں دکے کھا دے، آمل آدر تیرا تو دکے تے کدول جاواں، ہن کوئی نہیں پاسا میرا۔ اللہ سے دعا ہے کہ بس اب سر محبوب کے لیے جھکا جو لیا ہے، سر اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ذکر کر